يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. ہم رجب المرجب سے یہ دعا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دیجیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. اللہ نے ہماری دعا سن لی اور ہم سب کو رمضان المبارک تک پہنچا دیا. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، اللہ نے انسان کی دو طرح کی ضرورتیں پیدا کی. ایک انسان کی جسمانی ضرورتیں ہیں جس میں کھانا پینا، سونا، آرام، کاروبار، یہ تمام جسم کی ضرورتیں. اور ایک ہے انسان کی روحانی ضرورت. اندر کا جو دل ہے وہ گناہ کرتے کرتے کہیں کالا نہ ہو جائے، تو اس کی صفائی کی روحانی ضرورت پڑتی ہے. اور ان دونوں ضرورتوں کا اللہ نے سامان پیدا کیا. جسمانی ضرورت، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور اس کی تمام بیچ میں پیدا کرنے والی تمام چیزیں اللہ فرماتے ہم نے تمہارے لیے پیدا کی. یہ کائنات، اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی تمام چیزیں اللہ فرماتے ہم نے انسانوں کے لیے پیدا کی. اور انسان کو بھی بنایا تو کہتے ہیں انسان کو ہم نے اپنی ضرورت کے لیے بنایا. تو تمہاری ضرورت کا تو اللہ نے اتنا خیال رکھا کہ تمہاری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے کائنات کو پیدا کر دیا، کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کر دیا، اور وہ تمام انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کی. چنانچہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ نے کوئی کھانے پینے کی چیزیں بعد میں پیدا کی. ان کی ضرورت کا تمام سامان سیدنا آدم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ نے بھیج دیا. تو اللہ فرماتے تمہارے جسمانی تمام ضرورتوں کا سامان ہم نے پہلے سے پیدا کیا. اور روحانی ضرورتوں کے لیے ہم نے نبیوں کا سلسلہ چلایا. انسان جب اس کائنات کے اندر آیا، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی توجہ اس کے اوپر رہی، وہ ان کی بات مانتا رہا، تب تک وہ صراط مستقیم پر رہا. اور جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اس نے اپنے راستے اپنے خود اپنا لیے، نافرمانی کے راستے پر آ گیا، اللہ نے دوبارہ نبی کو اتارا. ایسا کرتے کرتے اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا. اور تمام نبی آ کر صرف کسی نبی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میں تم سے روپیہ پیسے کا سوال کرتا ہوں، بلکہ ہر نبی یہ کہتا تھا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، ہمیں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں ہے، ہمیں تم سے مطالبہ صرف اس بات کا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں.
کسی نبی نے کھانا پینا چھوڑنے کو نہیں کہا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ شادیاں نہ کرو، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ کاروبار نہ کرو، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ عمدہ نہ کھاؤ، عمدہ نہ پہنو، سواری نہ کرو۔ سب چیزیں استعمال کے لیے پیدا کی ہیں، استعمال کرو، اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ بندہ اللہ نے اگر دیا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، وہ چیزیں اپنے بدن پر استعمال کرتا ہے، اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے پیدا کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے اپنے آپ کو لگا کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول سے غافل مت ہو جائے۔ اسی لیے نبیوں کا سلسلہ چلا ہے، اور ان نبیوں نے آ کے نیکی کمانے کے مختلف راستے، مختلف طریقے بتائے۔ چنانچہ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین میں سے چن کے اللہ نے مسجدوں کو پسند کیا۔ 7 دن تھے، ان 7 دنوں میں سے چن کے اللہ نے جمعہ کے دن کو پسند کیا۔ مہینے سال کے 12 ہیں، تو 12 مہینوں میں سے چن کے اللہ نے رمضان المبارک کو پسند کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے سے عبادت کا مطالبہ کیا۔ آج دیکھیے اللہ نے ہم کے 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمایا، مبارک دنوں میں سے دنوں کا سردار جمعہ کا دن بھی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ آسمان اور زمین جو اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں سے بہترین جگہ مسجد، اس میں اللہ نے ہم کو بٹھا دیا۔ ان تینوں چیزوں کے ساتھ روزے کی حالت میں اللہ نے اپنے دربار میں ہم سب کو بلایا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ آج بھی ترقی یافتہ اس دور میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں جا کے نماز ادا کرے، نہیں کر پا رہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں ابھی بھی ہیں ایسی جگہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان جگہوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے عبادت کی پوری آزادی دی، روزہ رکھنے کے لیے ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، حج ادا کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی اور رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ لہذا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اس کی قدردانی کیجیے۔ خدا کا نظام ہے، اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری جو بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر اگر شکر گزاری کرو گے تو ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری عذاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ شکریہ یہ ہے، رمضان کا شکریہ یہ ہے کہ اس کی ایک ایک گھڑی، اس کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی جائے۔ کئی مہینے کے بعد یہ نہ بولنا پڑے ہم سے کہ یا اللہ تو نے تو رمضان دیا تھا، ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی۔ آج اس کا پہلا دن ہے، یکم رمضان المبارک ہے میرے بھائیوں، ابھی سے تہیہ کریں، عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے انسان کہ اس کی ایک گھڑی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ روزہ اور راتوں کا جو قیام ہے جس میں ہم اللہ کے سامنے تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے اور سناتے ہیں، یہ 2 چیزیں کتنی اہم ہیں۔ میں آپ کو روایت سناؤں بخاری اور مسلم کی کہ کل قیامت کے دن آپ کا روزہ اور رات کو جو کھڑے ہو کر آپ نے تراویح پڑھی ہے، قرآن کو سنا اور سنایا ہے، یہ اللہ کے سامنے آپ کے لیے حجت کرے گا۔ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں نے اس بندے کو پورے دن بھوکا رکھا، کہ اللہ میری سفارش کو قبول کیا جائے کہ اس کی مغفرت ہو اور اس کے لیے جنت کا اعلان۔ راتوں کا قیام اللہ کے سامنے آپ کے لیے سفارش کرے گا، آپ کے لیے حجت کرے گا کہ اللہ جب تک آپ اس کی مغفرت نہیں کرتے میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں۔ اب اس کی مغفرت کا اعلان کیجئے، اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیے، اس لیے کہ میں نے اس کو رات کو کھڑا رکھا اور اس نے کھڑے رہ کر تیرے سامنے تیری عبادت کی اور قرآن کو سنا اور سنایا۔ لہذا یہ روزہ اور تراویح معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی، یہ اللہ کے سامنے ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اور یہ مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اس کا مختلف پہلو ہیں اس کے، جس میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، جس میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے،
کیونکہ قرآن کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص لگاؤ، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ فرماتے رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ جس میں قرآن کو اتارا گیا، اور صرف قرآن نہیں میرے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات، حضرت عیسیٰ پر اتاری جانے والی انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والی زبور، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے، یہ تمام کے تمام اللہ نے رمضان المبارک میں اتارے۔ اور یہ قرآن مقدس جو ہم سب کی مسلمانوں کی اسلام کی سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا ہے، یہ قرآن مقدس کتاب لوہے محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ساتھ جو اتری تھی وہ رمضان المبارک میں شب قدر میں اتری، جس کو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر آسمانی دنیا سے اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل کے واسطے سے 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی ضرورت رہی اللہ قرآن کو اتارتے رہے، لیکن پورا قرآن ایک ساتھ لوہے محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی رمضان المبارک کے اندر اترا ہے۔ لہذا اہتمام کیا جائے میرے بھائی زیادہ سے زیادہ تلاوت کا۔ علماء کرام نے قرآن کے چند حقوق بیان کیے۔ سب سے پہلے قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن پر صحیح ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جیسا لوہے محفوظ سے آسمانی دنیا پر، آسمانی دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے اترا تھا، آج تک اس کے ایک نقطے میں بھی فرق نہیں آیا۔ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے، یہی بات پر ایمان لانا ہے۔ پھر قرآن کا دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ صحابہ کرام کی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن کا کتنا اہتمام تھا، قرآن کی تلاوت کا کتنا اہتمام تھا۔ اور ہماری طرح نہیں میرے بھائیوں کہ صرف رمضان میں، بلکہ وہ تو پورے سال قرآن کریم کا اہتمام فرماتے تھے۔ بعض صحابہ کا قرآن پڑھنا اللہ کے رسول کو اتنا پسند تھا کہ کبھی کبھی بلا کر اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ آپ قرآن پڑھو، اللہ نے آپ کا قرآن سننے کو کہا ہے۔ اتنا قرآن کا اہتمام ان کی زندگیوں میں تھا۔ اور صرف مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اتنا اہتمام تھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فضائل اعمال میں اور عابدیتی میں اپنے گھر کی مستورات کے بارے میں لکھا ہے میرے بھائی۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، ابھی 50-55 سال پرانی بات، کیا ہمارے گھر کی مستورات کے اوپر رشک آتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا لکھتے ہیں کہ گھر کے تمام کام کاج کو نمٹانے کے بعد روزانہ کے 17 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور ان کے گھر کے کام کاج کا کیا مسئلہ ہوتا تھا میرے بھائیو آپ کو بتا دوں۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے گھر میں دسترخوان زمین سے کبھی اٹھتا ہی نہیں تھا، اینی ٹائم دسترخوان، رمضان کے علاوہ دنوں میں اینی ٹائم دسترخوان بچھا ہوا رہتا تھا، کیونکہ صرف ملک ہندوستان ہی سے نہیں بیرون سے بھی لوگ حضرت کی ملاقات کے لیے ہر وقت پہنچتے تھے، رات میں دن میں، اور ان کی مستورات ہمیشہ مہمانوں کے کھانا پکانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ رمضان میں سحری کا اہتمام، افطاری کا اہتمام، اتنے سارے مہمانوں کا اہتمام کرنے کے باوجود روزانہ قرآن کریم کی 17 پاروں کی تلاوت کرتی تھی میرے بھائی۔ یہ میں کوئی صحابہ کی عورتوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ابھی ماضی قریب کے زمانے کی عورتوں کی بات ہے۔ لہذا قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ قرآن کریم کو ہم نے صرف میرے بھائیوں عمل کی کتاب نہیں بنایا، عبادت کی کتاب بنا دی، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے میری ضرورت پڑتی ہے تب ہاتھوں سے اٹھایا جاتا ہوں۔ قرآن کا اتنا ہی کام رہ گیا۔ رمضان گیا، جزدان میں لپیٹ کر دھنی دے کر گھر کے کونے میں ایسی اونچی جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ قرآن مقدس ہے۔
کسی بزم میں میرا ذکر نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن ہم سے شکایت کرتا ہے، کسی بزم میں میرا ذکر نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یہ قرآن ہم سے شکایت کرتا ہے میرے بھائی۔ تو یہ صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے۔ جس دین سے مسلمان نے قرآن مقدس کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کار مذلت کے اندر ڈال دیا، ذلت کا شکار کر دیا۔ اور یا تاریخ اسلامی کو پڑھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے لے کر آج تک کی ہماری زندگی 1444 سال کی جو تاریخ ہے، تاریخ کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فروز کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا جب بھی قوم نے اس قرآن کو عملی کتاب بنایا، اپنی زندگیوں کے تمام فیصلے اس قرآن کریم کی کتاب کے مطابق کیے ہیں، اللہ نے ان کو عزت کی زندگی عطا فرمائی۔ اور جب بھی قرآن کی تعلیمات کو لوگوں نے پس پشت ڈال دیا، اللہ نے فرمایا ہمیں بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ کتنی پیاری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، 26 پارے سورہ محمد کی آیت، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اگر تم روگردانی کرو گے، قرآن کو پس پشت ڈال دو گے، اسلام کی تعلیمات کی اگر تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اگر تم منہ موڑو گے، روگردانی کرو گے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی، تم سے اچھی ہوگی۔ اسی لیے قرآن کی قدردانی یہی ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ ہم اگر اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، قرآن عربی زبان میں ہے، عربی زبان ہمیں نہیں آتی ہے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ان مجلسوں میں جاؤ، ان محفلوں میں جاؤ جن محفلوں میں قرآن کے تذکرے ہوتے ہیں، جن میں قرآن پر غور و فکر کیا جاتا ہے، تدبر کیا جاتا ہے، قرآن کی تعلیمات آپ کو آپ کی مقامی زبان میں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ان محفلوں میں جاؤ اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ دوسری آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ فرقان کی 30 نمبر کی آیت ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہم جیسی قوم کے بارے میں اللہ سے شکایت کریں گے۔ سوچیے تھوڑا، محشر کا میدان، اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے قاضی بن کر، اور جو ہمارے خلاف کیس دائر کرنے والے ہوں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور اللہ سے کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم دربار کے اندر ہمارے خلاف شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ انہوں نے اس قرآن کو تو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ کے دنیا میں ترقی کے راستے ڈھونڈتے ہیں، ان کو کہاں سے ترقی ملے گی؟ ان کو کہو کہ اگر تم ترقی چاہتے ہو کسی بھی چیز میں، دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر تم ترقی چاہتے ہو، تمہاری ترقی کا راز قرآن کریم کے اندر چھپا ہوا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کے اندر غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے، قرآن کے معانی کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کا یہ چوتھا حق یہی تھا کہ قرآن میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، پھر اپنی نسلوں کو قرآن پڑھایا جائے۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا حق ہے میرے بھائی، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو قرآن کو پڑھاؤ، ان میں حافظ قرآن پیدا کرو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنی مسجد کے لیے حافظ قرآن کی تلاش ہوگی اور آپ کو حافظ قرآن نہیں ملے گی اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلائی۔ اور یہ صرف سننے اور سنانے کی باتیں نہیں ہیں، اس کائنات میں، اس سرزمین پر ایسے دین آ چکے ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رشیا کے اندر، روس میں کمیونسٹ کی جو حکومت رہی تھی 75 ایئرس، یعنی 75 سے 80 سال تک کمیونسٹ کی حکومت تھی، جنہوں نے کوشش کی تھی کہ ہمارے ملک میں اللہ کا نام لینا ہی گناہ ہے۔
اللہ کا نام نہیں، کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کر سکتے آپ ہمارے مذہب میں. ہمارے ملک میں انسانیت ہی صرف ایک مذہب ہے، اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرنے کی اجازت نہیں. لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، 80 سال کا یہ زمانہ رہا میرے بھائی. ہم تو 2-3 سال میں کورونا کے زمانے میں تھک گئے. 80 سال کمیونسٹ کی یہ حکومت رہی، جس حکومت نے کسی بھی دھرم کا نام لینا گناہ تھا. لیکن وہاں کے جو علماء تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے. انہوں نے تدبیریں سوچی کہ یہ کمیونسٹ کی حکومت جب ختم ہوگی اس وقت قوم کو اگر حافظ قرآن اور عالم دین کی ضرورت پڑے گی تو قوم کہاں سے لائے گی. انہوں نے اس کی فکر کی، اپنے گھروں کے نیچے تہہ خانے بنائے. تہہ خانے کے اندر اپنے بچوں کو لے جاتے تھے، ماں باپ سے ریکویسٹ کر کے کہتے تھے تمہارے بچے ہم کو دے دو، ہم ان کو تہہ خانے میں لے جا کر پڑھانا چاہتے ہیں. اسی تہہ خانے میں کھانے پینے کا انتظام. کوئی بچہ 3 سال کے بعد تہہ خانے سے باہر نکل رہا ہے، کوئی بچہ 5 سال کے بعد تہہ خانے سے باہر نکل رہا ہے. کمیونسٹ کی پولیس دیکھنے کے لیے بھی آتی تھی. یہ لوگ دروازوں کے اوپر شراب کی بوتلیں رکھ دیتے تھے، ننگی لڑکیوں کی تصویر لگا دیتے تھے تاکہ پولیس یہ سمجھ جائے کہ یہ تو قہوہ خانہ ہے، یہ تو شراب خانہ ہے. یہ دیکھ کے چلے جاتے تھے، حالانکہ اس کے نیچے زمین کے تہہ خانے میں حافظ قرآن اور عالم دین تیار کیے جاتے. چنانچہ 80 سال کے بعد جب کمیونسٹ کی حکومت ختم ہوئی اس وقت رشیا کو کہیں باہر سے علماء لانے کی ضرورت نہیں پڑی. ان کے پاس ایک بڑی تعداد حافظ قرآن کی تھی جو زمین کے اندر سے نکل رہی تھی. انہوں نے قرآن کی فکر کی تھی میرے بھائیوں. یہ فکر ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ تہیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بھی بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، کیونکہ کل قیامت کے دن یہی کام آنے والا ہے میرے بھائیوں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو سب کچھ بنا دیا، قرآن ہی نہیں سکھایا، صحیح مسلمان ہی نہیں بتایا، تو کل قیامت کے دن یہی بچہ محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے تمہارا گریبان پکڑے گا اور کہے گا کہ اے ابا، آپ نے میرے کھانے پینے اور عمدہ سواری کا تو انتظام کیا تھا، مجھے صحیح مسلمان بنانے کی فکر آپ نے نہیں کی تھی. لہٰذا اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اللہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. یہ رحمت کا عشرہ ہے. اللہ نے رمضان کے مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کر کے رکھا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے. لہذا اس پہلے عشرے میں جو کرنے کے کام ہیں میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بتا دیتا ہوں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اس لیے کہ آپ سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں. عربی میں دعا نہیں آتی ہے کوئی بات نہیں، اللہ کو سب زبانیں آتی ہیں. آپ کسی بھی زبان میں اللہ کے سامنے دعا کر سکتے ہیں. دعا چھوٹی سی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ پہلے عشرے میں کثرت کے ساتھ پڑھنے کی دعا ہے میرے بھائی. میں نے ہمارے دار ارکم کے گروپ کے اندر یہ دعا چھوڑ دی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے میرے بھائی. دکان پر بھی، گاڑی پر بھی، آتے جاتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اور دوسرا جو رمضان المبارک کے اندر جو 4 کام جو پورا رمضان میں کرنا ہے، وہ 4 کام کیا ہے میرے بھائی؟ 2 کام لا الہ الا اللہ کی کثرت، زیادہ سے زیادہ پہلا کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 10-12 مرتبہ ہو جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ملا دے اس کے ساتھ. یہ کثرت کے ساتھ پہلا کلمہ پڑھنا ہے. اور دوسرا کام استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ 2 کام. پھر دوسرے 2 کام کیا ہے؟ جنت کا حصول، اللہ سے جنت کو خوب مانگنا ہے میرے بھائیوں، اور جہنم سے آزادی. جنت کا حصول یعنی جنت کو مانگنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی. تو 4 کام ہیں، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اللہ سے جنت کو مانگنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے. یہ 4 کام رمضان المبارک کے اندر کرنے ہیں. پھر یہ کہ سحری کا اہتمام کرنا ہے.
سحری سنت ہے میرے بھائیوں، سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں اور یہودیوں میں یہی فرق ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سحری کرنے کا اہتمام کریں اور اپنا پورا نظام الاوقات بنائے میرے بھائیوں۔ ٹائم شیڈیول ہمارے پاس ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ سو گئے تو سو گئے، اٹھ لیے تو اٹھ لیے، اور جب پڑھنے بیٹھے تو پڑھنے بیٹھ ہی گئے، نہیں بیٹھے تو کچھ نہیں۔ اپنا نظام الاوقات بنائیے، معمول بنائیے کہ طاقت کے مطابق ایک پارہ یا کم سے کم ایک پارہ تو روزانہ کی تلاوت ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ زیادہ کہ اللہ توفیق دیتا ہے، اگر آپ 3 پارے پڑھتے ہیں، پوری منزل پڑھتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ تو رمضان کا قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے۔ حق سمجھ کر اس قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھنے کا اہتمام کرے میرے بھائی۔ ہاں، نمازوں میں سستی نہ کریں، اس لیے کہ اس رمضان المبارک کے اندر اگر نمازوں کی پابندی ہو گئی، انشاءاللہ یہ 11 مہینے ہمیں نمازوں کی پابندی کروائے۔ پھر روزے کی فکر کریں۔ روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ جس طریقے سے پیٹ کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے آنکھوں کا، کان کا بھی ہوتا ہے۔ آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھیں، کان سے غلط باتیں نہ سنیں، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پھر میرے بھائیوں، جو اکثر میں کہا کرتا ہوں، اپنی زکاتوں کو درست کریں، اپنی زکاتوں کو درست کریں، زکات کا نظام پورا بنانے کی کوشش کریں، اور رمضان المبارک کے پورا ہونے سے پہلے ہر انسان اپنی زکات کو ادا کر دے، تاکہ 11 مہینہ ہماری پوری پراپرٹی، ہمارا پورا مال اسباب اللہ کی حفاظت میں چلا جائے۔ اور جب مال اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے مال کو، آپ کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صحیح طریقہ اپنے مال کو بچانے کا یہی ہے کہ اس کی زکوٰۃ کا صحیح نظام بنا کر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کو ادا کر دیا جائے، کیونکہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ 1 روپیہ ادا کرتے ہیں، 70 روپیہ اللہ کے راستے میں ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کل سے ظہر کے بعد انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر ہوگی، اور آدھا گھنٹہ تفسیر ہوگی، تو اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچے قرآن کو سننے اور سمجھنے کی نیت سے۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا کیا عبرت کی باتیں ہیں، اللہ نے کیا وجہ ہے کہ اس قصے کو ایک ساتھ قرآن کریم کے اندر تقریباً آدھے پارے سے زیادہ کے اندر اس قصے کو بیان کیا ہے، تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔